انویسٹیگیشن گورنمنٹ بیس ہوتی ہیں, چونکہ میں نے آئرلینڈ میں ہی میرا کام ہے, وہاں پہ آپ کو اتنی آسانی سے بیسک بلرز ہو جاتے ہیں, سی ٹی ایکس ریز, ای سی جی, ایکو آلموسٹ ہر پیشنٹ کا ہو کے آپ کے پاس پہنچتا ہے, اینڈ ریزلٹس آر سو ایکوریٹ. پیشنٹ آتے ہیں اتنی ساری لے کے آتے ہیں فائلس, میں نے کہتا ہوں آئیے اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں. آپ کچھ لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, آپ کچھ لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کو اور فزیشینس نے دیکھا ہے, آپ کچھ لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کی ڈیزیز کو کیا نام دیے آپ کی فیملی نے, آپ کی سوسائٹی نے. آپ مجھے 3 بڑے ایشو بتائیے. اچھا میں نے جب ان کے سامنے رکھے انویسٹیگیشن کا آپشن, لائک اٹ. سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں ٹریٹمنٹ شروع نہ کروائیے, یہ اتنے سارے مہنگے ٹیسٹ ہیں یہ کروائیے گا, یا یہ والے سی ٹی اسکینس ہیں, یا ایم آر آئی ہیں, یا بلڈ ٹیسٹ ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ابھی جس طرح اسموگ کا مہینے شروع ہوئے ہیں, سردی جس طرح بڑھنا شروع ہو گئی ہے, تو obviously ونٹرز میں ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے, فلو ویکسینز are offered every year in September, October. And so do you think کہ with the current AQI and the current pollution جس طرح سے ہے لاہور میں اسپیشلی, السلام علیکم, ویلکم ٹو ہیلتھ آور بائی ایسا لیبز. آئی ایم ڈاکٹر زہرا, دی ایستھیٹک کنسلٹنٹ ہیئر. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی اسٹیمڈ گیسٹ ڈاکٹر محسن اعجاز, جو کہ کنسلٹنٹ فزیشین ہیں ود این انٹرسٹ ان میٹابولک ڈس آرڈرز اینڈ ایز ویل ایز ایستھیٹک میڈیسن. ان کا انٹرسٹ از ان اینٹی ایجنگ اینڈ لانجیوٹی, اینڈ ہماری پاپولیشن میں جو ریمپنٹ ڈیزیزز ہیں جس طرح کے تھائرائڈ ڈس آرڈرز, پی سی او ایس کا بہت مسئلہ ہے آج کل پاپولیشن میں پاکستان کی, تو ہی ڈیلز ود اے لاٹ آف دوز ایشوز, اینڈ کرنٹلی ہی از پریکٹسنگ ان آئی ایم سی ہاسپٹل ان لاہور. ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. السلام, کیا حال ہے آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو ویری مچ ہیونگ می. سر اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ہیئر. اچھا سر, ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا جو پریکٹس ہے, آپ جب سے پاکستان آئے ہیں, یو کوالیفائڈ فرام ابراڈ اینڈ یو پریکٹس دیر, تو جب سے آپ پاکستان آئے ہیں تو آپ نے کس قسم کے پیشنٹس اپنے کلینک میں, ذرا فیمیل پیشنٹس ہیں فار ایگزامپل, what do they usually present with? Such a good opening question, Akzar. خاص میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو میرے آغاز ہو, میں کہاں سے شروع کروں. لاٹ آف انفارمیشن, لاٹ آف آئیڈیاز. آپ کی ویسٹ کی اور ایسٹ کی جو میڈیسن ہے اس کو ہم کہاں سے اس کا کنٹراسٹ نکالیں اور کہاں سے کامن پوائنٹ نکالیں. دیٹ واز اے گڈ کویشچن, because میں نے اب تک, so I'm here for last 3 months now. So I've seen around, جو میں اپنی Excel sheet بنا رہا تھا, I've seen about 105 patients. Okay. So, well, 72% are the female. Okay. Yeah, 28 are the male patients. ٹھیک ہے. So it's a small subset. It's a very small kind of strata which can give you an idea of what's going on in Pakistan. Yes. But I wanted to see my hands on کہ میرے جو پیشنٹس ہیں وہ کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں اور کیا ان کے اوریجنل ایشوز ہیں. lot of been written in the books, lot of that you see over the internet, but I wanted to have my own. So میرے لیے obviously میرے پاس wide range of یہ 100 people آئے. So ان میں میرا چونکہ انٹرسٹ ہے all the complicated diseases جس کے اندر آپ کا diagnostic issue ہو, لیکن چونکہ میرا انٹرسٹ میٹابولک ہے اس لیے میں نے زیادہ وہ اٹریکٹ کیے یا زیادہ گفتگو میری وہ ہوئی. سو مجھے جو 2-3 چیزوں نے بڑا انٹرسٹ کیا, مجھے پلیزنٹلی سرپرائز کیا کہ پیپل آر بٹ گیٹنگ اویئر آف دیئر ہیلتھ. ایک تو یہ. جی. سیکنڈ میں نے یہ دیکھا کہ پیپل آر ریڈی ٹو اسپینڈ فار دیئر ڈائگنوسٹک پرپز. اچھا, میں نے کچھ پیشنٹس کو انویسٹیگیشن کے بغیر ٹریٹ کرنے کی آپشن دی. اس کو انہوں نے پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیا. اچھا میں نے جب ان کے سامنے رکھے انویسٹیگیشن کا آپشن, لائک اٹ.
سو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ٹریٹمنٹ شروع نہ کروائیے, یہ اتنے سارے مہنگے ٹیسٹ ہیں یہ کروائیے گا, یا یہ والے سی ٹی اسکینس ہیں یا ایم آر آئی ہیں یا بلڈ ٹیسٹ ہیں. جی میں جب کہ اس اوپینین میں تھا کہ میں ان کو ٹریٹمنٹ شروع کروں, وہ ان کے ریزلٹس آئیں اور پھر ہم ان کے اندر کوئی اگر ریزلٹس میں میرے مطابق نہیں آ رہے تو ہم انویسٹیگیشن کا ٹول لگائیں یا چیزیں کریں. لیکن میں نے دیکھا کہ پیپل لو ٹو ہیو ability to spend کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور ہم انویسٹیگیشن کروائیں اور پھر میں اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ کروں. تو یہ میرا ایک چھوٹا سا میرا جو میں نے آبزرویشن ہے. جی سو ڈو یو تھنک دیٹ از جو آپ کا اپروچ تھا کہ وداؤٹ انویسٹیگیشنز آپ شروع میں ان کو ظاہر ہے پریلیمنری ان کا ایک آپ کریں ڈفرینشیل ڈائگنوسز کریں, ڈو یو تھنک دیٹ از بیکاز یو پریکٹسڈ ان دی UK اور وہاں پہ آپ آن دا گورنمنٹ ریسورسز یو ورکنگ ان ود لمیٹڈ ریسورسز بیسکلی, تو آپ اس کو تھوڑا سا اسٹنجی ہو کے وہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے. از دیٹ ٹرو؟ دیٹس مائی assumption. I think you are practically on the dot. چونکہ انویسٹیگیشن گورنمنٹ بیس ہوتی ہیں, چونکہ میں نے آئرلینڈ میں ہی میرا کام ہے, وہاں پہ آپ کو اتنی آسانی سے بیسک بلرز ہو جاتے ہیں, سی ٹی ایکس ریز, ECG اینڈ ایکو آلموسٹ ہر پیشنٹ کا ہو کے آپ کے پاس پہنچتا ہے, اینڈ the results are so accurate کہ آپ کو اپنی جو کلینکل اسیسمنٹ ہے اس میں بہت مدد ملتی ہے. بٹ اسٹل دا بیوٹی از سینگ اے پرسن, اے ہیومن ایز اے را without even looking into the investigation. I just cannot overstress this, Dr. Zahra, how much a physician brain easily deviated towards the information cropping up from a CT report or from a blood report. It can very easily put you on a different pathway than what the patient. So میں کیا کرتا ہوں, پیشنٹ آتے ہیں اتنی ساری لے کے آتے ہیں فائلز, میں نے کہتا ہوں آئیے اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں, آپ کچھ لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, آپ کچھ لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کو اور فزیشینس نے دیکھا ہے, آپ کچھ لمحے کے لیے بھول جائیے کہ آپ کی ڈیزیز کو کیا نام دیے آپ کی فیملی نے, آپ کی سوسائٹی نے. آپ مجھے 3 بڑے ایشو بتائیے. میں بڑا سا مارکر سے وائٹ بورڈ ہوتا ہے اس پہ لکھ دیتا ہوں 1 2 3, آرام سے سانس لیجیے اور اپنے 3 میجر ایشو بتائیے, اور جتنے زیادہ بتاتے جائیں گے میرے لیے آسانی ہوگی. میں آپ سے ذرا گفتگو کر لوں, آپ کو ایگزامن کر لوں, پھر میں ان لیبس کو دیکھوں گا. سو دیٹ ورکس موسٹ آف دا ٹائم, انٹل کہ میرے پاس بہت پریشر ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ اتنا زیادہ لیب اورینٹیڈ ہے اور لیب میں ہی سارے مسئلوں کا حل ہے, تو پھر میں ان کی لیب پہلے کھول لیتا ہوں. لیکن میں اس کو پھر پلگ ان کرتا ہوں ان کی ایگزامینیشن, اپنے آپ کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو پہلے سے انفارمیشن کا فلو آ رہا ہے اس سے میں باعث نہ ہوں. ڈیفیکلٹ کام ہے, پتہ میں اتنا کر سکتا ہوں یا نہیں, but that's what this short answer is. Sorry میں نے اگر لمبا آنسر دیا. Not at all, sir. It's very good to have your insight on this, because obviously we also do diagnostics at ESA a lot, so it's good to have your perspective on that. باقی سر یہ مجھے بتائیے کہ جو فیمیلز آپ نے کہا 72% ان یور کلینک, تو اینڈ یو آر ڈیلنگ ود میٹابولک ڈس آرڈرز, تو کیا ان کو سرپرائز ملتا ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں آفٹر یور ایویلیویشن آف دیئر پریزنٹنگ کمپلینٹس, پریزنٹنگ سمپٹمس؟ Excellent. Let's talk very practical. Yes, please. I mean, the human body, when it comes to you, it's ready to give you information. It's ready to reveal the pathology, maybe just around in the oral cavity, maybe in the nasal area, just thyroid sitting in front. The rest of the body is okay, wrapped in your skin or so. مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ جب بھی میں نے ان کی اورل کیویٹی کو ایگزامن کیا, ویلتھ آف انفارمیشن مجھے وہاں پہ ملتی ہے. سو وٹ ایور اوروفرینجیل ڈیزیز ہیں, بٹ میرا چونکہ انٹرسٹ ہے سلیپ ایپنیا میں, سو جو انیٹمی آف دا ماؤتھ ہے دیٹ گیوز می اے ویلتھ آف انفارمیشن. وہاں سے مجھے پتا چلتا ہے کتنی زیادہ یہ سلیپ آبسٹرکشن کی طرف ان کی انیٹمی ہے, پرٹیکولرلی دی ملاپتھی ٹائپ 1 2 3 4. دیٹس جسٹ ٹیل یو دیر, اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے انویسٹیگیشن نہیں کروانی. تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ہمارے آڈینس کے لیے واٹ از ملاپتھی, کیونکہ دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ, ویری اسپیسیفک میڈیکل ٹرم. لو.
So myelopathy is a classification when you see an open mouth of a patient, the tongue, if the tongue lets you see a good 3/4 of the inlet, the oropharyngeal, The back of the mouth. the back of the mouth, Yes. then it's the myelopathy 1. Myelopathy 2, when the tongue is a bit curved and you hardly see half of the inlet. Myelopathy 3, when you hardly see the inlet. Myelopathy 4, when the whole of the tongue is almost covered the volume of the oral cavity. So you can't see anything beyond the tongue. Anything beyond. And of course, the fifth is that you just press it, but Press even the with the tongue, press, yes. you're hardly able to see. Yeah. I think that's something, the medical students who are in our audience, I think they will find it very informative, especially if you guys are on your anesthesia rotations. So that would be a good tidbit to remember from Dr. Saab. Ji, please continue, sir. So that's the one, that oral cavity, and then the built-in ability to look into the back of the nose. You find so much hyperturbinate, the polyps there, the allergic rhinitis. Almost, let me tell you, Zahra, almost every second patient, if not every third, has allergic rhinitis. I need to really learn and I need to really research on it. This is one of my kind of a back burner. क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को मैंने देखा allergic rhinitis के बाद, जिसकी वजह से उनकी nasal blockage है. And every nasal blockage leads to some level of sinuses block. So our face is amazing. It has the cranial bones, and in the cranial bones we have a hollow space. Yes. The maxillary space, the frontal space, the ethmoidal, the sphenoidal, which are in the back of the nose, they all connect with the nasal cavity. But if there is a nasal block, all the sinuses as total or partially blocked. So we need to treat it, open it by kind of a decent use of sprays and steam and kind of a nasal saline drops. I need to train them. Yeah. तो डू यू थिंक कि अभी जिस तरह स्मॉग का महीने शुरू हुए हैं, सर्दी जिस तरह बढ़ना शुरू हो गई है, तो ऑब्वियसली विंटर्स में वैसे भी ज़्यादा होता है. फ्लू वैक्सीन्स आर ऑफर्ड एवरी ईयर इन सितंबर अक्टूबर. एंड so do you think कि with the current AQI and the current pollution जिस तरह से है लाहौर में especially, do you think that is exacerbating ये वाले issues in our population, and how do you think we should deal with them? And the third question about that, कि क्या वजह है कि हमारे लोग इतने susceptible हैं इस चीज़ को लेके? मेरा ख्याल है जो तो मेरा आंसर का पहला हिस्सा होगा वो तो इस पे बेस्ड होगा कि हमारे पास जो रिसर्च ने बताया हुआ है, बाहर की दुनिया में जो स्टडी हुई है, कुछ आगा खान का डेटा है, कुछ मैंने इंडियन डेटा देखा है जो स्मोक से रिलेटेड है. क्या स्मोक होली सोली हमारी एयरवे सिस्टम को मुतासर करता है? दैट्स व्हाट वी सी, बिकॉज हमारी बाहर के एनवायरनमेंट से हमारा ताल्लुक एयरवे के थ्रू है. जो कुछ इस एनवायरनमेंट में है हम उसको ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं जी. That is the only respiratory system which has to expose to the whole environment. Your cardiovascular system is closed. Your urogenital system is closed. Your brain is in a skull. Your GI system is practically closed. Okay, but you eat from them. Yeah. But look at the respiratory system. Your lungs are, I tell you, lungs are so amazing. I tell you a very interesting figure. You might not have nobody has even mentioned it in your medical school. See, the left ventricle supply 5 liters of blood as a cardiac output to the rest of the whole body, yes. Which is your brain, which takes about 20%, and your 15% go to your heart, and your 10% go to your kidney, and then that 20% go to your GI, and your muscles takes 20%, but when you run, it takes up to 45%. When you eat, your GI takes good about 20-30%. Yeah. But look at the other side. Your right ventricle pump whole 5 liters to your lung. Yeah. Lung is the single one organ which takes
5 liters of blood. Yes. So very vascular. Very vascular. Yes. And it handles it so well. That's why it has the vascular ability. That's why it can handle so much allergens and a small amount microparticulates and then clear them. Pathogens. Still, we all know, all over the world, the most common infective disease is in the lung because lung is exposed to too much. Yes. But still, lung is so fascinating organ. It can. Now, coming back to your question, let me see my first one because I'm here. I'm going to face the first fog season in Pakistan. Let me see how fog really affect the people. Is it really because of the fog are pre-existing diseases become exaggerated? Imagine somebody already sitting on a allergic rhinitis or polyps or asthma. So a bit of a allergen or bit of a difficulty can kind of exacerbate. But whether it produce a whole soul new disease, I'll have to come back to you. But whatever data says. Now, your second part of the question is how we really not able to deal with the allergies. Why are ہمارے لوگ اتنے susceptible کیوں ہیں؟ ان کو کیوں ہو جاتی ہیں allergies? Isn't it? Yes. میرا خیال ہے اس کے دو ہی آنسر ہو سکتے ہیں. یہ دو ہی، ایک انوائرمنٹ اور ایک فوڈ. یہ دو ہی چیزیں ہیں جو ہم ایکسٹرنلی یوز کرتے ہیں. جی. کچھ بھی ہو رہا ہوگا اسی سے تعلق ہو رہا ہوگا. بڑا سمپل سا ہے. ایسے ہی ہے. جی آئی ٹریک سے ریلیٹڈ جو ہمارا فوڈ جا رہا ہے اس کو ہماری باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. خوبصورتی یہ ہے کہ جو الرجن ہے، الرجی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک ایسے پارٹیکل جس میں زیادہ تر پروٹین، 80% پروٹین بیسڈ مالیکیول سے ہم الرجک ہوتے ہیں. صرف 10-20% ہیں جس کے اندر بڑے ہائی لیول کے اسٹارچ ہیں جو کہ اینٹیجینسٹی پروڈیوس کرتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ہم اور ڈیزیز کو بھی الرجی کے اندر رکھ لیتے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے الرجی اس پاپولیشن کو زیادہ ہونی چاہیے. امیجن کیجیے کہ الرجی ایک ہارس ہے، اس کی 4 ٹانگیں جس پہ اس نے رن کرنا ہے. میرے خیال میں اس کا ہارس کی جو ایک لیگ ہے وہ لیک آف وٹامن ڈی ہے. Okay. It enhances your allergy a lot. Needless to say کہ انفیکشن آپ کے 3 times زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کے وٹامن ڈی لو ہے. بہت سا ڈیٹا ہے، اوکے میں مانتا ہوں کہ کنکلوسیو نہیں ہے، لیکن اٹ از انف کہ کووڈ میں جن کا وٹامن ڈی بہت اچھا تھا ان کو کووڈ ریلیٹڈ کمپلیکیشن بہت کم ہوئی. دوسرا اس کا ہارس کا جو لیگ ہے وہ آپ کی لیک آف سلیپ ہے. ہم نے ایز اے سوسائٹی فیصلہ کر لیا کہ رات کو سونا ہی نہیں ہے. تیسرا خواتین کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی ہے. جی. چوتھا میرا خیال ہے اوبیسٹی ہے، اسموکنگ ہے. یہ 4 چیزیں جس پہ یہ الرجی چلتی ہے. سو اگر ہم الرجی کیا ہے، آپ کسی بھی رسپانس کو ضرورت سے زیادہ اگر ایگزیجریٹ کر دیں تو وہ الرجی ہو جاتی ہے. اگر کم کریں تو اس کو انفیکشن ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. الرجی اور انفیکشن تو بنیادی طور پہ ایک کوائن کے دو سائڈ ہیں. دیکھا یہ گیا کہ جن کو بہت زیادہ الرجی تھی، I tell you data is there، نیچر میں آرٹیکلز ہیں، جن کو بہت الرجی تھی، ہم سوچو سر نوز کر رہے ہیں، ان کو کووڈ بہت کم ہوا. فیسینیٹنگ. ہمارا خیال تھا ڈینٹسٹ کو بہت زیادہ ہوگا یہ ڈینٹل پیشنٹ، لیکن ان کے چونکہ انفلیمیشن چل رہی تھی، انفلیمیشن نے کووڈ آیا اور اس نے اس کو کلیئر کر دیا. ہمارا کہتا ہے آرتھوپیڈک وارڈ میں لوگ اندر پڑے ہوئے بہت کووڈ ہوگا، لیکن آرتھوپیڈک وارڈ میں بون ریپیئر ہو رہی تھی، اسی دوران کووڈ آیا، لیکن چونکہ باڈی آلریڈی ان ریپیئر میں تھی اس نے کووڈ کو بالکل نہیں باڈی میں اپنا کام کرنے. Immune system was active for these people. Immune system was active. Yeah. Now the question is کہاں تک immune system active ہے، کہاں وہ آپ کے لیول آ جائے گا جس سے اوپر وہ الرجی بننا شروع ہو جائے گا. We still have to answer this conundrum. Makes sense. I think that is also a very good, thinking point for our medical students who are watching, and anybody who has an interest in biology and immunology as well. So, ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے.
آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہمارے مزید سیشنز بھی ہوں گے اینڈ وی وڈ ٹاک اباؤٹ آل آف جو آپ نے 4 ہمیں کارڈینل پرنسپلز بتائے ہیں, کارڈینل بیسکلی جو ہیں کمپوننٹس آف allergies and immunity. So we will be talking about each of them inshallah in our subsequent sessions. اور we would love to know about the ظاہر ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے, آئرن کی ڈیفیشنسی ان فیمیلز it's a lot. جس طرح آپ نے نیند کے بارے میں بتایا تو we will talk about sleep apnea inshallah as well, and جو ہمارے لائف اسٹائل میں ہم modifications کر سکتے ہیں to just sort of improve our جو ہمارا امیون کانسٹیٹیوشن آف دا باڈی ہے ٹو ایکچولی بی ہیلدیئر انڈیویجولس. سر بہت اچھا لگا آپ آئے ہمارے پاس, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک فائنل اگر جملہ جی کہنا آف چاہوں, کورس پلیز پلیز پلیز. ہم جہاں پہ ہیں وہاں پہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ کوشچن ایز اے سوسائٹی پوچھنا ہوگا. نمبر 1, کیا میں ڈائبیٹک ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں؟ فیمیل کو پوچھنا ہوگا کیا میں آئرن ڈیفیشینٹ ہوں؟ نہیں ہوں تو کیوں نہیں ہوں, اور کیا میں نے اس کو آبجیکٹیولی ٹیسٹ کروا کے دیکھا ہے؟ تیسرا, شاید ہمیں اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمارا میٹرک میں لڑکا لڑکی اس وقت پاس نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو میٹرک میں ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر نہ پڑھا دیں. وی ہیو ٹو teach insulin resistance in our school and colleges. The vitamin D, the calcium, the ability of the young girls to take care of their iron. اس کے بغیر ہماری باڈی شاید ہاف پرفارم کر کے ہی ہم زندگی گزار کے and then whatever we depart, we depart. So that's what I'll be kind of finishing my talk with that. جی بہت شکریہ سر, آپ آئے ہمارے پاس اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ وی ول سی یو ویری سون اینڈ repeatedly I hope. That's it for today. Thank you so much. Allah Hafiz.